مستری مکان بنا رہا تھا تو ایک شخص اس کو کھڑا دیکھ رہا تھا. تو اس شخص نے قریب آ کے پوچھا کہ تم گھر بنا رہے ہو تو کتنے دن میں بن جائے گا یہ گھر؟ تو وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا بھائی میں گھر نہیں بناتا، میں مکان بناتا ہوں. تو اس نے کہا کیا مطلب؟ گھر اور مکان الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں؟ اس شخص نے کہا ہاں، جو مکان ہوتا ہے نا یہ ہم اینٹ اور پتھروں سے بناتے ہیں، اس میں ساری بے جان چیزیں ہوتی ہیں، صوفے، پردے اور یہ چیزیں بعد میں ڈلتی ہیں. اور گھر جو ہوتا ہے نا وہ گھر کی زنانیاں عورتیں مل کے بناتی ہیں. گھر عورتوں سے بنتا ہے، پیار محبت سے بنتا ہے، جیوں سے بنتا ہے، گھر کے فردوں سے بنتا ہے. گھر اس سے کہتے ہیں. تو وہ آدمی سوچ میں پڑ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ آنسو لے کے آگے چل پڑا. اور جب گھر آیا تو اس نے آ کے اپنی بیوی سے کہا کہ گھر میں آج کسی سے مل کے آیا ہوں، اس نے مجھے سمجھایا ہے کہ گھر لوگوں سے بنتا ہے اور مکان ہم بناتے ہیں جو خالی اینٹ اور پتھر کا ہوتا ہے. تو یہ سن کے اس کی بیوی کو بھی رونا آنے لگا. اس کی بیوی کہنے لگی ہاں، اب میں صبح اٹھتی ہوں تو مجھے کوئی آواز نہیں دیتا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ ناشتہ بنا لو، کوئی یہ نہیں کہتا کہ آؤ نیچے آ جاؤ جلدی سے، صبح ہو گئی ہے، ہمیں دفتر جانا ہے، ہمارا لنچ بنا دو، یا ہمیں اسکول جانا ہے. کوئی آواز نہیں ہوتی، سناٹا ہوتا ہے. ہم دونوں بوڑھے میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اکیلے، اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. گھر جو ہوتا ہے وہ فردوں سے ہوتا ہے. سب فرد اپنے اپنے آگے چل پڑے چھوڑ کے، اولادیں آگے چل پڑیں، بہنیں آگے چلی گئیں، ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، انسان اکیلا رہ گیا، کوئی بھی اس کا ساتھی نہ بنا. اور وہ تنہائی پھر لوگوں کو کھا جاتی ہے. وہ تنہائی، جب کہ ہم انسان دنیا میں اکیلے آئے ہیں اور اکیلے ہی جانا ہے، کوئی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، ہمیں اکیلے ہی جانا ہے. لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے سے تعلق رکھا ہے، رشتہ داری رکھی ہے. اس لیے رکھی ہے رشتہ داری کہ ہم سب ایک دوسرے سے پیار محبت کرتے رہیں. اولاد وہ چیز رکھ دی جو آپ کے دل سے زیادہ قریب ہوتی ہے. جس طرح اللہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے، اس طرح اولاد کو ہم بہت عزیز کر کے رکھتے ہیں، سارے رشتوں سے زیادہ. لیکن اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے راستے چل پڑتی ہے. پھر اس کی نظر میں آپ نہیں آتے، اس کی نظر میں اس کی بیوی، اس کی بیوی کے اصول، اس کے گھر والے، وہ سارے عزیز ہو جاتے ہیں. جس طرح پھر بیوی کے گھر والے چلاتے ہیں وہ ایسے چلتا ہے. اولاد جو ہوتی ہے وہ اپنے ماں باپ کی ساری قربانیاں بھول جاتی ہیں، ساری انکساریاں بھول جاتی ہیں، محبتیں بھول جاتی ہیں، وہ محنتیں بھول جاتی ہے جو وہ صبح صبح اٹھ کے بھاگ کے ناشتہ بنا دو، بچوں کو تیار کر دو، اسکول بھیج دو، بیمار ہے تو رات بھر جاگ رہی ہے، دعائیں کر رہی ہے، پیپر ہے تو خیر مانگ رہی ہے. سسرال والوں کو صرف تیار مال ملتا ہے، پڑھا پڑھایا قابل انسان مل جاتا ہے کہ بھئی ہم اتنی محنت کر کے اس انسان کو بنایا ہے، وہ ان کو مل جاتا ہے. اور وہ سسرال والے اس کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں، چاہے وہ لڑکا ہو یا چاہے لڑکی ہو. لڑکی گئی تو سسرال والے قابض ہو کے اپنی خدمتیں کراتے ہیں، اور اگر لڑکا ہو تو وہ پھر سسرال والے بھی اس پہ بیوی کی وجہ سے قابض ہو جاتے ہیں کہ اس کی جو بیوی ہوتی ہے وہ اپنے گھر میں لے کے رہنا پسند کرتی ہے لڑکے کو اپنے والدین بھی اچھے نہیں لگ رہے، نہ بھائی اچھے لگ رہے ہیں، نہ بہنیں اچھی لگ رہی ہیں، کوئی بھی رشتہ اس کو عزیز نہیں ہوتا. اس کو عزیز ہوتا ہے تو صرف اپنی بیوی کا کہا. اتنا فرق پڑ جاتا ہے. تو یقین جانے ایسے رہا نہیں جاتا، دل دکھتا ہے، یاد آتی ہے، افسردہ ہو جاتے ہیں، بہت دکھی ہو جاتے ہیں. یہ سب باتیں سن کر میرا بھی دل بھر آیا، میں بھی بہت دکھی ہو گئی کہ واقعی کیا انسان اتنا خود غرض ہے، کیا اولاد اتنی خود غرض ہو جاتی ہے کہ وہ اینڈ میں آ کے بوڑھے ماں باپ کو بھول جاتی ہے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آتی ہے. بار بار اپنی اولاد کی وجہ سے آنسو آتے ہیں، جن کی وجہ سے خوشیاں آتی تھیں اور جنہوں نے اپنی خوشیاں قربان کر کے اپنے بچوں کو خوشیاں دی ہوئی ہیں، وہ خوشیاں سب بھول گئے. ان کی اولاد بہت دکھ کی گھڑی ہے. خدا را اپنے رشتے پہچانیں، اپنے بھائیوں کو بھائی سمجھیں، بہنوں کو بہنیں سمجھیں. یہ وہ رشتے ہیں جو اللہ نے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے بنائے ہوئے ہیں.
آپ ان رشتوں کو نہیں ٹھکرا سکتے، آپ نے ہر حال میں ان رشتوں کو نبھانا ہے۔ والدین وہ ہیں جو آپ کو دنیا میں لے کے آئے ہیں، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، نہ بیوی، نہ شوہر کسی کا، نہ کوئی سسرال، نہ کوئی ملنے والے، کوئی بھی نہیں کر سکتا، نہ کوئی دوست۔ والدین کا صرف والدین کا دل ہوتا ہے، وہ اس کو بہت سنبھال کے چلنا ہے آپ کو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا میں شاد اور آباد رہیں تو آپ کو اپنے والدین کا خیال کرنا پڑے گا، اس طرف آپ توجہ دیں تاکہ آپ کی بھی زندگی خوشگوار ہو۔ میں ان دکھی انسانوں کو دیکھ کے بہت دکھی ہوئی ہوں، یقیناً آپ کو بھی اس بات سن کے دکھ لگے گا تھوڑا کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے اولاد کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اور بہن بھائیوں کے ساتھ، خیال کرنا چاہیے۔ اللہ سب کو ہدایت دے، آمین۔